گھر کا ماحول ٹھیک ہو. ہمارے اندر آج برداشت کا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عنصر ٹوٹل ختم ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ریش ہو جاتے ہیں. اب ابھی آپ دیکھ لیں یہ سیالکوٹ کا جو وقوع ہوا ہے, یعنی الفاظ نہیں ملتے, ہم اس کو کیسے بیان کریں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یقین کریں کہ آپ وہ بندے نے پتہ نہیں کون سا اسٹیکر لگایا تھا, اس کو تو وہ زبان بھی نہیں آتی ہوگی اردو پڑھنا. اب اس بندے نے وہ اسٹیکر اتارا ہے, یا کوئی بھی جو بھی تھا جو جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے, اب اس کو آپ سمجھا بھی سکتے تھے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک مذہبی معاملہ ہے, آپ یوں نہ کریں. آپ جس محبت سے اللہ کے رسول نے محبت سکھائی ہے نا ہمیں, کس طرح آپ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو یہ ہے کہ گتے کو تھام لے ساکی. ہمارا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک بندے کے اندر عیب نظر آیا, کمی نظر آئی. ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ ایک مسجد نبوی میں آ کے ایک بندہ پیشاب کر رہا ہے, صحابہ دوڑے اس کو مارے. آپ نے کہا رک جاؤ. فارغ ہوا تو اسے بلایا, اسے کہا بھائی یہ ہماری مسجد ہے, ہم یہاں عبادت کرتے ہیں. بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا, اور وہ آپ کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. آج ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہمارے پاس ایک بندہ رہتا ہے, اتنے سال رہتا ہے, ہم اپنے رویے سے اس کو مسلمان نہیں کر سکے. ہم نے کیا اسلام کو بدنام ہی کر رہے ہیں نا. اسلام کو بدنام کیا, پاکستان کو بدنام کیا. اب لوگ کہیں گے یہ اسلام ہے. پھر اتنا بڑا ظلم, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑا ظلم کہ سیلفیاں بن رہی ہیں, جلتے ہوئے بندے کو دیکھ کے اس سیلفیاں بنا رہے ہیں. کیا ہمارا ایمان کل دیکھیں اللہ کو کیا جواب دیں گے. ایک انسان کا قتل قرآن پاک میں آتا ہے نا, یہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور ایک میں نے روایت پڑھی ہے کہ اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا, حدیث مبارکہ ناحق قتل کیا گیا, اگر ساری دنیا کے انسان اس کو قتل کرنے میں شریک تھے ایک انسان کو, تو اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو دوزخ میں پھینک دے گا. یہ میں نے خود پڑھی ہے حدیث مبارکہ کہ اگر کسی کا ناحق قتل ہوا. تو آج ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم اتنے جذباتی لوگ ہیں, اگلے بندے کا موقف سننے کے لیے تیار نہیں, اگلے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اتنی ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو چکی ہے. تو اگر ہم اس طرح کا اسلام دنیا کو پیش کریں گے تو کیا لوگ مسلمان ہوں گے, کیا لوگ اسلام کے قریب آئیں گے, کیا لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے, اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں, ساری دنیا کے مسلمان ہمارے اسلامی بھائی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ اس طرح دیکھیں, نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں, روزہ ہمارا پیٹ میں ہوتا ہے, آج ہم خانے کعبے جا کرتے ہیں, زکوٰۃ ہم مسلمانوں کو دیتے ہیں. ان لوگوں کو ہم کیا پیش کریں گے؟ غیروں کو اخلاق آپ نے اپنا پیش کرنا ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے, آپ کے معاملات اچھے ہیں. ایک لڑکا ٹیکسی ڈرائیور تھا یہاں پہ انڈیا میں, تو وہ ایک سواری بیٹھی تو وہ بیگ بھول گئے. وہ جب سواری چلی گئی اس نے دیکھا بیگ, اس میں 2 لاکھ روپے, آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. تو اوپر ایڈریس لکھا ہوا تھا بیگ کے اوپر. تو وہ اس کے گھر چلا گیا, اس کو جناب یار وہ اتنا متاثر, وہ ان کا پنڈت تھا جو ہندوؤں کا بڑا ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے مولانا ہوتے ہیں, تو وہ اس سے اتنا متاثر ہوا, وہ مسلمان ہو گیا. کہا ایسے بھی مسلمان ہیں. اب جب اس جیسے واقعات ہوں گے تو ہم لوگوں کو اسلام کے قریب کر رہے ہیں, اسلام سے متنفر کر رہے ہیں. چند لوگ جذبات میں آ کے اب معاملہ کوئی اور ہوتا ہے اور اس کو کوئی اور رخ دے کے ہم پتہ نہیں معاملے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو اس سینس میں اپنے رویوں کے اندر تبدیلی کرنی ہے, اپنے معاملات کے اندر برداشت پیدا کرنی ہے. ہمارا دین تو سراسر برداشت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم ماننے والے ہیں, لوگ پتھر مار دیں تو آپ